السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، بلیک میلنگ آپ کریں، میں کروں یا کوئی اور کرے، میڈیا والے کریں، سیاستدان کریں یا پھر پولیس کے وہ بابو جنہیں عرف عام میں PSP افسران کہا جاتا ہے وہ کریں، بلیک میلنگ کرنے والا شخص کبھی نہ کبھی خود بھی بلیک میلنگ کا شکار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کی اپنی بلیک میلنگ اس کے لیے درد سری کا باعث بن جاتی ہے، جس طرح سے ان دنوں سندھ پولیس کے PSP افسران اپنے ہی بلیک میلنگ کے زد میں آ کر پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ جی ہاں جناب، میں IG سندھ کے اسی واقعے کا ذکر کر رہا ہوں جو ان کے ساتھ پیش آیا تھا، اور اس واقعے کے نتیجے میں جو پھر چھٹیوں کا کھیل شروع ہوا، اس کے ابتدائی فیز میں تو انہیں کامیابی ہوئی جب سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو کو لے کر IG ہاؤس پہنچ گئے۔ IG کے بنگلے جب پہنچ گئے تو اس وقت تو ان PSP افسروں کے چہرے دیکھنے والے تھے، ان کے تاثرات سننے والے تھے کہ وہ کتنے ایک دوسرے سے کہہ کے لگا رہے تھے کہ ان کا استعمال کیا گیا حربہ جو ہے چھٹیوں والا کتنا کامیاب ہوا، تیر کتنا نشانے پر پہنچا، کہ وہ وزیر اعلیٰ جو کہ IG سندھ مشتاق مہر کا چہرہ دیکھنے کا روادار نہیں تھا، اس سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ IG خود اپنے پارٹی چیئرمین کو لے کر آدھی رات کو IG ہاؤس جا کر ان سے نہ صرف ملاقات کر رہا ہے بلکہ ان کی منت سماجت کر رہا ہے کہ خدا را آپ چھٹی پر نہ جائیں، نہ خود جائیں اور نہ ہی اپنی فورس کو چھٹی پر جانے کی اجازت دیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر تو PSP افسران واقعی ان کو خوش ہونا ایک فطری امر تھا، وہ انتہائی خوش ہوئے، ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے، اور جس کسی کا بھی یہ آئیڈیا تھا، وہ چاہے خاور اکبر شیخ ہے یا پھر عمران اکبر مہناز، جس کا بھی یہ آئیڈیا تھا چھٹی کرنے کا اور یہ ڈرافٹ بنانے کا، ان سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور وہ IG سے بھی اس وقت داد وصول کرتے رہے کہ ان کا حربہ، ان کا تیر جو ہے نشانے پر جا کے لگا۔ لیکن ان بیچاروں کو، ان معصوموں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ کس مشکل میں پھنسنے والے ہیں۔ اس کا اندازہ اب ہونے ہوگا جب کہ 11 ایڈیشنل IG اور DIGs کے ٹرانسفر کا جو پروانہ جاری ہوا، یہ ٹرانسفر کا پروانہ نہیں بلکہ یہ تو ایک بم کا گولہ ہے جو آ کر ان پر گرا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ ان کے چاروں طبق جو ہے وہ روشن ہو گئے ان احکامات سے جس کا اب سلسلہ شروع ہوا ہے۔ میں پروگرام کے ابتدا میں کہہ چکا تھا کہ بلیک میلنگ جو ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور انسان اس بلیک میلنگ کا بعض اوقات خود شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اب جو سندھ کی جو پوری PSP کی جو لاٹ ہے بشمول خود مشتاق مہر کے اور غلام نبی میمن کے، وہ سب کے سب اپنے ہی بلیک میلنگ کے زد میں اس وقت آ چکے ہیں، جس سے ان کا نکلنا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اس لیے میں مشورہ دوں گا دوسرے PSP افسران کو اور دوسرے ان تمام لوگوں کو جو بلیک میلنگ کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ اس لعنت سے جان چھڑائیں اور آئندہ کبھی اپنے پیشہ ورانہ فرائض میں جو ہے یہ بلیک میلنگ کے ہتھیار کا استعمال نہ تو اپنے بڑے افسروں کے خلاف کرے اور نہ ہی اپنے نچلے یعنی رینکرز کے خلاف۔ یہ زہر ہے، اور اس زہر سے کبھی نہ کبھی ان کا خود کا بھی واسطہ ضرور پڑتا ہے، جس طریقے سے اب وہ اس زہر کا خود شکار ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے اتنی سی گزارش ہے کہ اس چینل کو براہ مہربانی سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر ضرور کریں۔ اب یہ رینکرز کا تو میں PSP افسروں کا تو میں بہت زیادہ پروگرام کرتا رہا ہوں، اب ذرا رینکرز پر بھی بات کرتے ہیں کہ پولیس میں رینکرز جو ہے وہ خود اپنے ہی پیٹی بند بھائیوں سے کتنے مخلص ہیں، اس کا اندازہ اس ایک واقعے سے آپ لگائیں کہ پیسہ ان رینکرز کے لیے کتنا زیادہ اہم ہے۔ پیسے کے بغیر ان کا کوئی ایک بھی کام، جائز کام بھی کسی کا نہیں کرتے۔ لیڈی انسپکٹر غزالہ، جن کو ہراسمنٹ کا، جن کو ہراساں کرنے کا، بلیک میلنگ کا اور ان سے 4 کروڑ روپیہ بتہ وصول کرنے کے مقدمات انہوں نے درج کرائے ہیں، اور اس میں ایک ملزم نعیم عرف کالو گرفتار بھی ہے۔ ان کے خلاف
پہلا مقدمہ جو ہے ساحل تھانے میں درج ہوتا ہے FIR نمبر 107/20 بجرم دفعہ 386/25 ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت، جو ٹیلی فون کے ذریعے انہوں نے دھمکی دی تھی غزالہ کو کہ اگر آپ نے 4 کروڑ روپے مجھے نہیں دیے تو پھر میں آپ کی ایسی کی تیسی کر دوں گا، اور میں آپ کی تمام تصویریں اور ایسی ویسی تصویریں میں سوشل میڈیا کی زینت بنا دوں گا، اور تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے، اور تمہارے جن جن سے رابطے ہیں میں نے تمہارا CDR جو ہے وہ ساؤتھ DIB سے حاصل کر لیا ہے، اور میں تمام لوگوں کو ٹیلی فون کر کے تمہاری اصلیت سے ان کو آگاہ کروں۔ یہ دھمکی دی نعیم عرف کالو نے۔ اب اس کی FIR درج ہے ساحل تھانے میں، جس کی تفتیش سب انسپکٹر رضوان کر رہے ہیں، لیکن وہ ملزم جو ہے وہ FIA کے ہاتھوں سائبر کرائم میں گرفتار ہو چکا ہے، لاہور سے کراچی لائے ہیں، اس وقت وہ کسٹڈی میں ہیں، لیکن رضوان سب انسپکٹر انہیں اپنے مقدمے میں گرفتار نہیں کرتا۔ حالانکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک ملزم جس کے خلاف مقدمہ درج ہو پہلے سے اور کسی اور مقدمے میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے، تو پہلے مقدمے کا جو تفتیشی افسر ہوتا ہے نہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ دیکھتا ہے، وہ فوراً اس کی انٹری ڈال کے اپنی مقدمے میں بھی اس کی نہ صرف گرفتاری ڈالتا ہے بلکہ اس کا ریمانڈ بھی لیتا ہے۔ لیکن یہاں سب انسپکٹر رضوان نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ ملزم کسٹڈی میں ہے اور متعلقہ کورٹ کا جج ان سے بار بار کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ ملزم ہمارے پاس ہے، اس کی ضمانت کے لیے درخواستیں آئی ہیں، آپ اس کو اپنے مقدمے میں آخر گرفتار کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ انہیں کب ضمانت پر رہائی کا موقع فراہم کر رہے ہیں؟ یہ متعلقہ جج، کورٹ کے جج نے سب انسپکٹر رضوان سے کہا، رضوان بار بار یہ کہتا رہا کہ ہاں میں کرتا ہوں، لیکن آج 19 اکتوبر کو گرفتار شدہ ملزم کی آج تقریباً جو ہے وہ 11 دن ہو گئے، لیکن ابھی تک جو ہے رضوان سب انسپکٹر جو ساحل کے ہیں انویسٹیگیشن کے، انہوں نے ابھی تک اس ملزم کی گرفتاری نہیں ڈالی ہے، اور نہ ہی ملزم کے گھر سے برآمد ہونے والا جو اسلحہ تھا جو کافی مقدار میں ہے ان کا فرانزک کرایا کہ یہ اسلحہ کس کا ہے، کس واردات میں استعمال ہوا ہے، اور اس کی لائسنس اس کے پاس ہے یا نہیں، اس کی بھی معلوم کرنے کی سب انسپکٹر رضوان نے زحمت گوارا نہیں کی، اور نہ ہی اس کو گرفتار کیا، اور نہ ہی اسلحہ آرڈیننس کے کوئی مقدمات جو ہے پولیس جو ملزم کالو ہے اس کے خلاف درج کیا۔ ملزم کالو کے بارے میں ہمارے نمائندے ہمراز رائی کا کہنا ہے کہ اس کا تعلق لاہور کے 10 ٹاپ گروپ سے بتایا جاتا ہے، وہاں لیڈی انسپکٹر طوبہ کو بھی یہ اسی طریقے سے بلیک میل کرتا رہا ہے، اور اس کی وردی پہن کر اس کی سوشل میڈیا پر جس نے اپنی تصویریں بھی وائرل کروائی تھی، ایسا کہنا ہے ہمارے نمائندے کا۔ اس سلسلے میں خود پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس پورے اسکینڈل میں جو ہے بہت سارے پولیس والوں کے نام آ رہے ہیں جو ملزم کے ساتھی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ملزم کالو جس ٹیلی فون کے ذریعے جو ہے وہ 15 پر ٹیلی فون کر کے حاجرہ انسپکٹر غزالہ کے گھر 15 کی موبائل ایک کوئی 18 مرتبہ بھجوا چکا ہے، وہ ٹیلی فون وہ نسیم بیگم کے نام کی ایک سم ان کے پاس ہے جو حاجرہ ہجرت کالونی میں رہتی ہے، وہاں کا وہ فون نمبر استعمال کرتا رہا ہے، اور اسی فون پر جو ہے لیڈی انسپکٹر حاجرہ اور ASI جو ہے شگفتہ کی بھی ان سے گفتگو ہوتی رہی ہے۔ اس طریقے سے انسپکٹر معین، ASI امیر مولوی، کانسٹیبل افضال، ہیڈ کانسٹیبل جو ہیں وہ DSP تصدق حسین، سب انسپکٹر ارشد جنجوعہ اور ہیڈ کانسٹیبل اللہ بخش، یہ سب کے سب جو ہے وہ کالو کے رابطے میں ہیں۔ دوسرے معنوں میں یہ اس کی مدد کرتے ہوئے اپنی ہی پیٹی بند لیڈی انسپکٹر جو ہے غزالہ کے لیے پریشانیاں کر رہے ہیں، اور اس کی اس وقت مدد بھی نہیں کر رہی جو کہ اس کا رائٹ ہے۔ ایک حاضر سروس لیڈی انسپکٹر کو ایک ملزم پریشان کر رہا ہے، بلیک میل کر رہا ہے، اس کو بچوں کو اغوا کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، وہ اس وقت گرفتار ہے، پولیس کسٹڈی میں ہے، اور سب انسپکٹر رضوان کے پاس ایک مقدمہ ہے جس میں وہ وانٹڈ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رشوت لے کر مبینہ طور پر معلوم ہوا کہ اس نے جو ہے ملزم کالو سے ٹھیک ٹھاک رشوت جو 5 سے 10 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے وہ حاصل کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہیں، اور وہ اس ملزم کو اپنے مقدمے میں گرفتار نہیں کر رہا ہے۔ میں اس پروگرام کے توسط سے
ڈی آئی جی ساؤتھ جو ہیں جاوید اکبر ریاض، جو ایماندار بھی ہیں، اصول پرست بھی ہیں اور کبھی غلط کام نہیں کرنے کی ان کی شہرت ہے، کیا ان کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ایک مقدمہ ہے ساحل تانے میں ان کی لیڈی انسپکٹر کا، اس میں جو ملزم وانٹڈ ہے، اس ملزم کو انہی کا ایک سب انسپکٹر جو ہے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے انہیں گرفتار نہیں کر رہا ہے؟ جب کوئی پولیس والے اپنے پیٹی بند بھائی کو انصاف نہیں دے سکیں گے تو وہ دوسروں کے ساتھ کیا انصاف کریں گے؟ یہ ایک سوال ہے جاوید اکبر ریاض ڈی آئی جی ساؤتھ کے لیے اور ان کے ایس ایس پی ساؤتھ جو ہے شیراز نذیر کے لیے، کہ وہ کیا سوئے ہوئے ہیں؟ کیا انہیں یہ نہیں معلوم ہوا کہ ان کے لیڈی انسپکٹر کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے کہ 4 کروڑ کا ان سے تاوان مانگا گیا ہے، ان کے بچوں کو اغوا کرنے کی دھمکی دی خطرناک ترین ملزم نے، اور ملزم اس وقت کسٹڈی میں ہے، لیکن ساحل پولیس کا جو سب انسپکٹر ہے رضوان، وہ اسے محض پیسہ رشوت لینے کی وجہ سے اس کو گرفتار نہیں کرا۔ یہ ہے رینکرز کا حال۔ ہم پی ایس پی کا تو ماتم کر رہے ہیں کہ پی ایس پی افسران جو ہے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، لیکن رینکرز بھی کسی معاملے میں ان سے کم نہیں۔ رینکرز کے اپنے مسائل ہیں، وہ رشوت لے کر کسی کو بھی جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر لیتے ہیں اور اصل ملزم کو یعنی گناہگار کو جو ہے ان سے رشوت لے کے ان کو بے گناہ ظاہر کر کے ان کو رہا کر دیتے ہیں۔ یہی کاروبار کراچی کے تھانوں میں ان دنوں چل رہا ہے، بلکہ زوروں پر ہے۔ ناظرین، پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ عبداللہ شاہ جو وزیر اعلیٰ تھے، ان کے دور میں کوئی 37 کے قریب ڈائریکٹ ڈی ایس پی بھرتی ہوئے تھے، جن میں بہت سارے ریٹائر بھی ہو چکے ہیں اور بہت سارے اس وقت ایس ایس پی کے عہدے پر کام کر رہے ہیں، جس میں خاور اکبر شیخ ہیں، اعجاز شیخ ہیں، محمد علی وسان ہیں، اور ایک جو ہیں کیا نام ہے محمد علی وسان کے علاوہ جو ہے علی رضا اور دوسروں کے نام ہیں۔ یہ پولیس افسران جو ہے 96 میں بھرتی ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں ایک رپورٹ اس دور میں آئی تھی جس پر اب تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس رپورٹ کے نتیجے میں یہ تمام کے تمام جو ہیں، جن میں صرف ایک جو ہے مسٹر جسکانی، وہ امتحان میں پاس ہو گئے تھے، باقی 36 ڈی ایس پی جو ہیں وہ بیسک نیشنل اکیڈمی کے جو امتحان تھے فاؤنڈیشن، اس میں یہ سب کے سب فیل ہو گئے تھے، اور یہ امتحان اس وقت کے ان کے جو کمانڈنٹ تھے افضل شیگری یا پرنسپل، انہوں نے یہ امتحان لیا تھا اور انہوں نے 36 امیدواروں کو اس امتحان میں فیل کر دیا تھا، جس کی پھر رپورٹ انہوں نے آئی جی سندھ محب اسد کو بھجوائی تھی، اور محب اسد کے ذریعے وہ رپورٹ پھر جو ہے اس دور کے وزیر اعظم گیلانی تک پہنچائی گئی تھی کہ ان کو یا تو دوبارہ امتحان سے لیا جائے یا پھر ان کو پولیس کی ملازمت سے برخاست کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ بیسک امتحان پاس نہیں کر سکیں تو یہ پولیس میں ایز اے ڈی ایس پی کیا، یہ ایز اے ایس آئی یا کانسٹیبل کی بھی جاب کرنے کے مستحق نہیں ہے۔ یہ رپورٹ اس وقت آئی تھی اور اس رپورٹ پر کچھ بھی نہیں ہوا، نہ تو ان ڈی ایس پی صاحبان نے دوبارہ وہ امتحان پاس کیا اور نہ ہی ان کو ملازمت سے بے دخل کیا گیا، اس لیے کہ تمام کے تمام پیپلز پارٹی کے کوٹے پر آئے تھے اور ان کے سب کے اثر رسوخ تھے، لیکن یہ بنیادی کورس انہوں نے تاحال نہیں کیا، اور اس میں سے سب کے سب جو ہیں وہ اس وقت ایس ایس پی بن چکے ہیں، گریڈ 19 میں پرموٹ بھی ہو چکے ہیں۔ یہ ایک اہم ترین اطلاع تھی جو میں نے اپنے ویور کے ساتھ شیئر کی۔ اس میں سے اب بعض لوگ جو ہیں وہ چیف منسٹر کے پی ایس او بننے کی بھی خواہش مند ہیں۔ یہ سب کے سب جو ہیں اصولی طور پر جو ہے انویسٹیگیشن بھی کرنے کے قابل نہیں ہے قانونی طور پر، ان سب کو جو ہے اب دوبارہ امتحان دینے کی ضرورت ہے، اور یہ سب جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر یا پھر جو ہے وفاقی سیکرٹری داخلہ کے سوچنے کی بات ہے۔ میں نے یہ پروگرام کے ذریعے ان کو آگاہ کر دیا کہ یہ جو 37 ڈائریکٹ ڈی ایس پی افسران تھے، یہ اپنے بنیادی کورس کو پاس کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ اب خبر کے پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کرتے ہیں دوبارہ سے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے بارے میں۔ مظفر پیر جی جو ہے وہ کل میں نے کہا تھا کہ ان کو ایک کانٹریکٹ بندے کو ریوارڈ مل رہا ہے 5 دفعہ 1 لاکھ روپیہ، یعنی کہ سندھ پولیس کا جو فنڈ ہے اس کو مال مفت دل بحرام سمجھ کر مقصود میمن صاحب اپنے دوستوں میں لٹا رہے ہیں، نواز رہے ہیں ان کو جو ان کے لیے کام کرے۔ پیر جی ان کے لیے کام کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ پیر جی جو ہے وہ ان دنوں انہوں نے جو ہے وہ ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، انسپکٹر جو ہے اپنا ایس پی آپریشن راجہ ارشد کے ڈے آفس میں۔ پہلے انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ وہ ملکہ
اصغر عثمان ایک ایس پی ہیں، ان کے دفتر میں لہر جمائیں، لیکن ان کے پی ایس او جو ہیں وہ انہوں نے ان کی یہ کوشش ناکام بنا دی تھی. جو اے ایس آئی ہے ان کا پی ایس او اصغر عثمان کا، انہوں نے پتہ نہیں کیا ایسا کوئی حربہ استعمال کیا کہ پیر جی جو ہے بجائے ان کے آفس میں ایس پی کے، ان کے ایس پی جو ہے ملک اصغر عثمان کے دفتر میں اپنے ڈیرے جمانے کے، وہ چلیں گے ایس پی آپریشن راجہ ارشد کے دفتر میں. وہاں انہوں نے اپنا ایک آفس بنا لیا ہے اور وہیں پر ان کی ساری ڈیلنگ ہوتی ہے. اب انہوں نے جو ہے وہ ایک ایل او ہیں ان کو بلوایا، گارڈن کے جو ہے وہ ایل او جو ہے مقصود ان کو بلایا، آر آئی اقبال کو بلایا، اور اس کے بعد گارڈن کے جو ایک اور آر آئی ہیں عتیق کو بلا کے ان سے معاملات طے کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ ان سے اپنا بتہ طے کرنے کی کوشش کی کہ جو سپاہی آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں ان کا ہمیں بھی معاوضہ دیا جائے. جس پر ان تمام پولیس والوں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ بھائی ہم تو کے پی او میں بھی دے رہے ہیں، ہم ڈی آئی جی ایڈمن کو بھی دے رہے ہیں، ہم یہاں بھی دے رہے ہیں، اور اتنی ہماری اگائی یعنی اتنا ہم کما نہیں رہے. بائیو میٹرک سسٹم لگا ہوا ہے جس کے تحت آپ زیادہ نفری کو چھوڑ نہیں سکتے. آپ نے نفری کو حاضر دکھانا ہوگا اور ان سے آپ نے جاب لینی ہوگی. جب آپ نفری حاضر ہوگی تو ہمیں بتہ کس خوشی میں دیں گے؟ ہم اتنا بتہ کماتے نہیں تو ہم آپ کو بتہ کہاں سے دیں؟ ایک طرح سے انہوں نے پیر جی کو صاف طور پہ کہہ دیا کہ نہ تو ہم آپ کو بتہ دینے کے قابل ہیں اور نہیں آپ کے ڈی آئی جی مقصود مہمن کا ہم کوئی فرمائش پوری کرنے کے لائق ہیں. جس پر پیر جی جو روایتی طور پہ غصے میں آ گئے، لال پیلے ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کو دیکھ لوں گا تم لوگ کیسے نوکری کرتے ہو. اس کے بعد انہوں نے اس کو بھگا دیا اپنے دفتر سے، اور ان کا آرڈر ہیڈ کوارٹر میں کر کے ہیڈ کوارٹر کے کمپنی کمانڈر کو فون کر کے کہا کہ ان سے سخت ترین ڈیوٹی لی جائے تاکہ ان کو اپنے انکار کرنے کا سبق مل جائے. یہ پیغام جو ہے مظفر عرف پیر جی جو کہ ایک ریٹائرڈ ڈی ایس پی ہیں لیکن خود کو اب بھی جو ہے وہ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کا روح رواں اور بلکہ کرتا درتا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میں ہی ڈی آئی جی ہوں اور میرے اشارے کے بغیر جو ہے مقصود مہمن ڈی آئی جی بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں ہی سب کچھ کرتا ہوں، اور میں جس کا چاہوں ٹرانسفر کروں، جس کو چاہوں پروموٹ کروں، جس کو چاہوں میں ڈسمس کروں. یہ کہنا ہے مظفر پیر جی کا، اور یہ ساری اطلاع جو ہے خود اس اسپیشل سیکورٹی یونٹ کے ایک انتہائی باخبر پی ایس او نے اس چینل کو بتائی ہے، جس کا کہنا ہے کہ پیر جی جو ہے وہ ان دنوں بہت سرگرم عمل ہیں. ان کے دونوں صاحبزادے پیر جی کی بیاہ پر وہی کام کر رہے ہیں جو پیر جی پچھلے 15 سالوں سے اس اسپیشل سیکیورٹی یونٹ میں کرتے چلے آ رہے ہیں. ناظرین، اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، پھر وہی گزارش کہ جن لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. جاتے جاتے میں اتنا کہوں کہ اگر یہ میرا جو چینل ہے یہ کسی کی دل آزاری کے لیے، دل شکنی کے لیے، دل توڑنے کے لیے یا دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے میں نے نہیں شروع کی. یہ صرف اور صرف جو ہے حالات حاضرہ پر بحث کرنے کے لیے اور صحیح اور حقائق پر مبنی جو اطلاعات ہیں وہ اپنے دیکھنے والوں تک پہنچانے کے لیے میں نے چینل شروع کیا. اگر اس میرے پروگرام سے کسی کی دل شکنی ہوتی ہے تو اس کے لیے میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں. اگر کسی کو کسی پروگرام کے کسی پر اعتراض ہو تو وہ فون کر کے مجھے اطلاع کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں. اللہ حافظ.